وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سید الشہداء امام عرش مقام راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ حضرت بطول زہرا نور نظر علی المرتضیٰ سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم و جلیل نواسوں میں سے ایک ہیں۔ نام اطہر حسین ہے۔ امام سیوطی و دیگر حضرات نے بیان کیا کہ ان شہزادوں سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں ہوا، اور امام ابن حجر مکی علیہ رحمت اور امام سیوطی نے ان روایات کو بیان کیا کہ یہ دونوں نام اللہ کریم نے جنت میں محفوظ رکھے تھے۔ نام حسن بھی جنت سے آیا ہے اور نام حسین بھی جنت سے آیا ہے، اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں جو بزرگ ہے، سادہ کریں گے آواز ویسے تھوڑی کھول دیں ایک آواز ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں، وہ فلاں کے خلیفہ کے چچا کے بیٹے ہیں، فلاں شہر میں رہتے رہے، اتنے سال بغداد شریف رہے، اتنے سال خواجہ ہند کی چوکھٹ پر رہے، تو یہ باتیں بھی فضیلت کی ہیں۔ سرکار سید الشہداء امام عرش مقام کو جس طرف سے بھی دیکھیے وہ شان میں وراء الورا نظر آتے ہیں۔ اب نانا جان کی ذات بابرکات کو کون نہیں جانتا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خود فرماتے ہیں انا سید العالمین، انا سید الناس، انا قائد المرسلین۔ یہ مختلف حدیثوں کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ میں عالمین کا سردار ہوں، میں سارے لوگوں کا سردار ہوں، اور میں قیامت کے دن رسولوں کا قائد ہوں گا۔ تو نانی جان کو دیکھیے، سیدہ کریمہ عالیہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، کتنی بڑی ذات ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، حضرت ام المومنین نے حضور کی خدمت بھی بڑی کی، اور جب تک یہ ظاہری حیات کے ساتھ حرم اقدس میں رہی ہیں، حضور نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ آپ ان کی خدمت گزاری کو دیکھیں۔ آپ میں سے بہت سارے زائرین بیٹھے ہوں گے جو حج عمرہ پر گئے اور غار حرا تک پہنچے۔ اب وہاں چھوٹے چھوٹے سٹیپ بنے ہوئے ہیں، چڑھنے میں کافی آسانی ہے، لیکن اس سے پہلے چڑھائی اور زیادہ مشکل تھی، دقت والا مرحلہ تھا۔ جان عالم علیہ السلام 30 دن، اس سے زیادہ دن بھی غار حرا میں ماو عبادت رہتے، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے۔ تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا بنا کر سرکار کے لیے کئی روز کا اس پہاڑ پہ چڑھ کے جاتی اور غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی، اور ایک دن یوں ہی کھانا لا رہی تھیں کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت ام المومنین آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور رب فرماتا حبیب جب خدیجہ پاک آپ کے پاس آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو جنت میں ایک خولدار موتی سے بنے ہوئے محل کی خوشخبری سنا دو۔ خولدار موتی جس میں پلر کوئی نہیں، یہ آپ کی مسجد کا حال ہے نا، اس میں ستون کوئی نہیں۔ آرکیٹیکٹ حضرات اور اس شعبے سے وابستہ لوگ کہتے ہیں بغیر پلروں ستونوں کی عمارت عجوبوں میں سے ایک ہوتی ہے، خوبصورتی کی عکاس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ ان کے لیے وہ محل ہے جس میں پلر کوئی نہیں، ستون کوئی نہیں، اور اس میں شور و غل بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ پوری جنت کا حسن ہے کہ اس میں شور و غل نہیں ہوگا۔ اہل جنت کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جنت کے اندر ان کو کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی جو کانوں کو بری لگے۔ تو یہ پوری کی پوری شان ہے اہل جنت کی، لیکن خاص ام المومنین کی ذات پاک کے لیے فرمایا کہ اس میں شور و غل نہیں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، اور یہ قول انہوں نے لکھا ہے
کہ اتنے سال ام المومنین حسنین پاک کی نانی جان حضور کی خدمت میں ظاہری حیات سے حاضر رہی ہیں، ایک دن بھی ان کی آواز سرکار کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ فرمایا جنت میں آپ کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہیں ہوگی۔ یہ تعظیم مصطفیٰ کا ثمر ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کی برکت ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ جن کو رب کے سلام آئے وہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے بلند آواز سے نعرہ بھی روکا ہے یا سبحان اللہ سے بھی روکا ہوا ہے؟ اچھا چلیں پھر، میں تو سمجھا ہر چیز پہ پابندی ہے۔ اور پھر ان کی یہ شان اور عظمت اور مقام ہے کہ حضور علیہ السلام ان سے راضی گئے۔ تو نانا جان کو دیکھیے تو بس پھر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور نانی جان کو دیکھیے تو سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو میں نے 2 حدیثیں مفہوماً سنا دیں۔ اور والدہ ماجدہ کریمہ کو دیکھیے، اللہ 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 اللہ، میرے آقا و مولا علیہ السلام کی 4 مبارک مقدس شہزادیاں ہیں، چاروں حضور علیہ السلام کی حقیقی شہزادیاں ہیں۔ یہ میں نوجوانوں سے ملتمس ہوں کسی وہم میں مبتلا مت ہونا، اور کسی بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو کر کسی اس بے ادبی والے نظریے پر قائم نہ ہو جانا کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ اور اب یہ کہہ دیا جانا کہ ان کا ذکر نہیں ملتا، تو بھئی آپ ذکر کہاں پڑھیں گے؟ فیس بک پہ، یوٹیوب پر؟ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ڈرامے کو کھولیں گے تو وہاں حضور کی شہزادیوں کا ذکر تو نہیں ملے گا۔ سیاست کی ہمہ ہمی کو دیکھیں گے تو وہاں تو نہیں ملے گا۔ جب آپ کتب حدیث کو پڑھیں گے، کتب تواریخ و سیر کو پڑھیں گے تو جا بجا حضور کی شہزادیوں پاکوں کا ذکر ہے۔ چلیں ایک حدیث ہم سے سن لیجئے، صحاح کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور اس کا ما قبل دیگر کتابوں سے بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کریمہ سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ سیدتنا رقیہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم، حضرت امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک میں آئیں۔ جس دن بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ عالیہ منورہ میں پہنچی، اس وقت ان شہزادی کریمہ کو مزار اطہر میں اتارا جا رہا تھا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت ذو النورین غمگین تھے، رفیقہ حیات کا رخصت ہو جانا، اور پھر وہ رفیقہ حیات جو حضور کی شہزادیوں اور ان کے ذریعے حضور سے اتنا حسین ربط اور تعلق، تو مغموم رہنے لگے۔ اب یہ حدیث صحاح میں ہے کہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر حضرت عثمان غنی کو حضور سے شرف زیارت نصیب ہوا، تو سرکار نے فرمایا عثمان یہ جبریل ہے اور اللہ کا پیغام لایا ہے جل جلالہ۔ بڑے غور سے یہ ایک لائن قضا نہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہے کہ جتنے حق مہر پر حضرت سیدتنا رقیہ کا نکاح آپ سے کیا تھا، اتنے ہی حق مہر پر حضرت سیدتنا ام کلثوم کا نکاح تم سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ابن عساکر نے سے لکھا، امام سیوطی نے ابن عساکر کے حوالے سے لکھا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو صرف زمین والے ہی ذو النورین نہیں کہتے، آسمان والے بھی ان کو ذو النورین ہی کہتے ہیں۔ اور ابن کثیر نے البدایہ میں یہ حدیث لکھی، یہ بھی غور سے سنیں، اس کے راوی خود مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے کہ جب حضرت مخدومہ سیدتنا ام کلثوم بنت مصطفیٰ کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو ان چاروں میں جو بہت زیادہ مشہور جس ذات پاک کا تذکرہ ہے اور یقیناً وہ عظمت میں بھی عرفہ والا ہیں، وہ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ عالیہ رافعہ راکعہ ساجدہ کاملہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ عالمہ فقیہہ محدثہ کریمہ حضرت سیدتنا بطول زہرا
صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارکا وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ چوتھی شہزادی پاک ہیں، اور کیا شان ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمہ اللہ نے یہ حدیث پاک فتاویٰ میں کوٹ کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اور ایک حدیث میں لفظ یہ ہیں، اللہ کرے کہ پہلے جملے سے سمجھ جائیں، حضرات علماء کو سبق سنا رہا ہوں، اللہ نے ہماری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، جب حسن و حسین نام رب کے دربار سے آ رہے ہیں تو یہ تو ان کی والدہ ماجدہ ہے۔ فرما ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ کریم نے اس پر اور اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں لفظ ہیں اللہ جل جلالہ نے ان پر، ان کی اولاد پر اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث الامن والعلا میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اس سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی کہ حضور کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو فرمایا یہاں تو نام زہرا جنس جہنم سے چھٹکارے کی ضمانت ہے، تو حضور کے نام کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مبارک نام جو ہے خوشی خوشی سے سبحان اللہ کہے، کوئی جھوٹی روایت نہیں آپ کو سنا رہا، اور پریشان نہ ہوا کریں، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں یہ ویسے بھی اب مجھے تو مدت ہو گئی ہے، میں اتنی حوالوں کی باریکیوں میں جاتا ہی نہیں ہوں، بس اللہ کے حوالے والے بھی اب اللہ کے حوالے ہیں، سمجھائیے۔ اور محبوبوں کی شان کے لیے کتابوں میں لکھی سطریں، اس کا عقیدہ محتاج نہیں ہوتا، جب من میں ایمان ہوتا ہے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ریکویسٹ یہ کر رہا تھا بھائی جی کہ حضرت مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات، سبحان اللہ الکریم، یہی صحیح مسلم اور اس حدیث کو روایت کیا مومنوں کی ماں صدیق اکبر کی شہزادی، سورہ نور جن کی عزت کی گواہ، ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر امیر کشور محبت رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک حصہ پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بطول زہرا سے فرمایا بیٹی تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور اسی میں ہے اس بات پہ راضی نہیں کہ تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہو۔ والدہ ماجدہ کا مقام دیکھا، آپ جس جہت سے دیکھیں، جس سمت سے دیکھیں، جس طرف سے دیکھیں، یہ ذات وراء الورا ہے۔ آپ میرے پہلے جملوں کو یاد رکھیں، یہ فلاں بزرگار ہیں جی، وہ خواجہ اجمیری کے دربار پہ 10 سال رہے، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ پہ کو 10 سال رہے آئے تو وہ قابل زیارت ہو جاتا ہے۔ ان ذاتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ 14ویں صدی کا مجدد اور 150 علوم قدیمہ و جدیدہ پر مہارت کاملہ رکھنے والی ہستی، غوث اعظم کا نائب امام احمد رضا قادری، بقول محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچوی کہ 1400 سال میں جو کتابیں دینی چھپی تھیں وہ تفاسیر کے شعبے کی ہوں، حدیث کے شعبے کی ہوں اور تواریخ و سیر ہو، میں نے احمد رضا کی خدمت میں رہ کے دیکھا کہ سارے کا سارا وہ 1400 سال کا ذخیرہ امام احمد رضا کے دماغ اور دل میں محفوظ تھا۔ اللہ جانے اس دن کون سا دبستان کھلا تھا، کون سا گلستان کھلا تھا، اور کس وجد کی کیفیت میں میرا امام تھا کہ یوں کہا کیا بات رضا۔ آپ بولیں مطلب قبرستان میں تقریر نہیں ہو رہی، مطلب یہ بھی کوئی بات ہے کہ ٹیپ ریکارڈر لگا دو اور سارے چپ شاہ بن کے بیٹھ جائیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ خدا جانے وہ اس دن کس ذوق میں تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی باقاعدہ جیسے مجودین اصول بیان کرتے ہیں
کہ یہاں وقف ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہ کلام رضا بھی اس روٹین میں پڑھنے والا ہے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ سمجھ رہے؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضور حضرات حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ کی شان و عظمت ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اب میں کیا کروں، وقت میرے سامنے ہے، مجھے عشاء کے بعد اگلی محفل میں پہنچنا ہے، لیکن انشاءاللہ ذکر پاک کی برکت پا کے نکلیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں یہ بات چھڑ گئی ہے تو اس پر ایک حدیث شریف سن لیجئے، جسے حافظ الحدیث ہیثمی نے مجموع الزوائد کے مناقب والے باب میں لکھا کہ حضور جان نور علیہ السلام عصر کی آخری رکعت میں تھے، اور آخری رکعت میں بھی آخری سجدے میں تھے کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین آ کر حضور کی پشت انور پر حالت سجدہ میں سوار ہو گئے۔ یہ حضور مخدومہ پاک کا جو حجرہ شریف تھا، یہ بالکل ساتھ تھا مسجد پاک کے۔ جو یہاں حاجی حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے زیارتیں کی ہوئی ہیں، جب آپ قدمین شریفین سے باب جبریل باب نساء سے داخل ہوتے ہیں تو وہ دروازہ مبارک جو روضہ انور کے اندر جاتا ہے، جس پہ تالا ہوتا ہے، اس دروازہ مبارک سے سیدھا جتنا حصہ ہے وہ حضرت مخدومہ کائنات کا گھر تھا، اور جس حصے میں حضور کا مزار گور بار ہے، حضور صدیق پاک سرکار عمر پاک حضور کے پہلو میں آرام فرمائے، یہ ام المومنین صدیقہ کائنات کا گھر ہے۔ تو یعنی سرکار سیدہ پاک کا اور سرکار صدیقہ پاک کے جو گھر ہیں وہ یہ سنہری اور سبز جالیوں کے اندر ہیں، اور بعضوں کے نزدیک حضور مخدومہ کے گھر کا کچھ حصہ جب ہم حضور کی پشت انور اور اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں تو وہ تھوڑا سا تھوڑا بلند بنا ہوا ہے، سامنے پھر سبز جالی آ جاتی ہے، وہ آدھا حصہ بھی حضور سیدہ کریمہ کے آستان عرش نشان کا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا، کریم جب نماز ادا فرماتے تو جب تک شہزادوں کی عمر گھٹنوں کے بل چل کے جانے کی تھی، دروازے سے نکل کے اندر چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ لے جائے پھر مدینہ شریف۔ اب کی بار ریاض الجنہ میں بیٹھو تو یہ منظر نگاہ میں رکھنے کی کوشش کرنا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نماز پڑھاتے، حسنین پاک نکل کے آتے اور جا کے حضور کی پشت انور پہ سوار ہو جاتے۔ سبحان اللہ الکریم۔ قمر گارڈن والو، اب تو چاند 15 راتیں گزار کے سلو ہونے لگا ہے، آپ کیوں اتنا سلو ہو گئے ہو قمر گارڈن والو؟ کو سمجھا رہی ہے بات کی؟ اب کیا کیجئے، وہ آخری سجدے میں شہزادے آ کر پشت انور پہ سوار ہو گئے، اور سرکار ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے تھے کہ ہون آئے نے ایڈے چاواں نال تے ہونے تے سر نہ چکی ہے، اپنا کام کر لیں۔ تو اب پھر جب وہ نماز مکمل فرمائی ہے، شہزادے پشت انور پر ہی رہے ہیں، اور اب سرکار علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کی طرف رخ انور کیا، دونوں شہزادوں کو اتار کے گود میں بٹھا لیا۔ آپ تو مغرب کے بعد بیٹھے، باقاعدہ جلسہ اناؤنس ہوا ہے، اس دن تو کوئی پیغام حسین کانفرنس اناؤنس نہیں ہوئی تھی کہ موضوع یہ ہو تو حضور نے اس موضوع پر خطاب فرمانا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ حسنین پاک کو گود میں بٹھایا، نماز ہو چکی ہے، فرضوں کے بعد فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں جو تم میں سے افضل ہیں، نانا اور نانی کے اعتبار سے، والد اور والدہ کے اعتبار سے، ماسیوں اور ماموں کے اعتبار سے، پھوپھی اور چاچے کے اعتبار سے؟ میں نے کہا چلو حدیث شریف بیان کر دیں، الگ الگ میں بیان کروں گا تو کام لمبا ہو جائے گا۔ پھر خود ہی فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں، یعنی تسلی رکھیے جو آج حسین حسین اس مسجد میں ہو رہی ہے، یہ مسجد نبوی شریف کا طریقہ ہے، پوری تسلی رکھیے۔ تو اب پھر فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء، ان کی نانی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، تعظیمی الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی والدہ بطول زہرا، ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، اور ان کی ماسیاں، وہ میں نے پہلے کہا تھا نا، وہ یہ حدیث میں لفظ ہیں، ان کی خالائیں سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم، اور آگے لفظ ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں۔
ان کی ماسیاں ہیں، اور طاہر اور عبداللہ یا قاسم اور عبداللہ یہ رسول پاک کے بیٹے ان کے ماموں ہیں، اور ام ہانی ان کی پھوپھی ہے، مولا علی کی ہمشیرہ پاک کا نام ہے، اور جعفر طیار ان کا چاچا ہے۔ دیکھ لیں تھوڑا سا اور کوشش کر کے، سبحان اللہ کہنے کی تھوڑی سی کوشش کریں۔ اور صوفی و درویش ہو، آپ تو زیادہ سبحان اللہ کو حدیث پڑھ رہا ہوں، ہاں بوٹے کے شعر نہیں سنا رہا میں آپ کو۔ اور پھر فرمایا ان کے نانا جنتی، ان کی نانی جنتی، ان کے والد جنتی، ان کی والدہ جنتی، ان کی ماسیاں جنتی، ان کے ماموں جنتی، ان کا چاچا جنتی، ان کی پھوپھی جنتی، یہ خود جنتی، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ یہ شان ہے، یہ مقام۔ تو جس نسبت سے بھی آپ دیکھیں، یہ عرفہ والا خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، یہ وہ گل نجابت ہے، یہ وہ پاکیزہ گلستان ہے۔ اب اس کے بعد پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ بچے کے کان میں اذان۔ سیدنا مظلوم کربلا حضرت امام عرش مقام کے کان مبارک میں اذان خود رحمت عالم نے پڑھی علیہ السلام۔ پھر ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گڑتی، تہنیک، گٹی۔ کہتے ہیں فلاں یہ پیدا ہوا ہے تو ادھر سے ہمارے حضرت صاحب آگے، تو حضرت صاحب نے اس کو گڑتی دی ہے، ایڈا پاگاڑا ہے۔ یہ ہم عموماً مطلب اعزاز بیان کرتے ہیں۔ حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کو گڑتی سرکار نے خود عطا کی اور اپنے لعاب شریف کی عطا فرمائی۔ عقیقہ بعض روایتوں میں کریم نے خود فرمایا، اور بعض میں کہ حضرت مخدومہ کو حکم دیا، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ دو جانور دونوں کی طرف سے ہوئے، اور بعض میں ایک کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور ان کے سر انور کے جو مبارک بال تھے ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا رحمت عالم علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اور بس پھر کیا تھا جناب، مسجد میں جاتے حضور روز حضرت مخدومہ کے گھر رونق افروز ہوتے، پہلے ایک پھول تھا، پھر دوسرا پھول آیا، ہے نا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سرکار کی گود میں شہزادوں کو رکھا جاتا، حضور سینے سے لگاتے، پیشانی چومتے، رخساروں کو چومتے، ہونٹوں کو بوسہ عطا فرماتے۔ اور یہ ان کو شروع روز سے ہی سعادت رہی ہے کہ صرف ہونٹوں کو چومتے نہیں، اپنی زبان پاک حضور ان کے ہونٹوں میں داخل فرما دیتے۔ یہ اعزاز بھی ان کریموں کو، ان شہزادوں کو، ان عالی مرتبت ہستیوں کو میسر رہا۔ کم و بیش 1 ماہ کم 7 سال عمر مبارک تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اس وقت امام مظلوم کربلا۔ تو یوں تھوڑا سا عرصہ ان کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے، وہ قادر ہے، اس کے فیصلے ہیں کہ یہ تھوڑا ٹائم بظاہر لگتا ہے 7 سال، یہ 7 سال وہ قریب سے قریب تر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے۔ اور ان 7 سالوں میں شعور کی کیفیت کیا تھی وہ ایک روایت سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہم، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے ہیں، امام حسن پاک کے پوتے عمر بن عبداللہ بن حسن، یہ میدان کربلا میں حاضر تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سرکار امام پاک کے ساتھ تھا، تو شمر گزرا سامنے سے، تو شمر کے پھلیری کے داغ تھے سفید۔ حضرت امام نے دیکھا تو فرمایا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ کس بات پہ آپ فرما رہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا، 7 سالوں میں آقا علیہ السلام کی تربیت، حضور علیہ السلام کا شہزادوں کو سمجھانا، اس کا اثر کیا تھا؟ اس وقت ذہن کے پک کرنے کی طاقت و قوت کیا تھی؟ وہ صرف اس ایک سے سمجھ جائیں۔ حضرت امام کریم نے فرمایا میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، امام علی مقام روایت کوڈ کر رہے ہیں، میں نے اپنے نانا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سفید داغوں والا کتا میری آل کے خون میں منہ مار رہا ہے،
تو جب میں نے یہ سفید داغ زدہ شمر کو گزرتے دیکھا تو مجھے اپنے نانا کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ سمجھا گئی بات کی؟ تو جب سفید داغوں والے تک کا بتا دیا گیا تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کربلا کا اور کیا کیا کچھ بتایا گیا، اور بلکہ کربلا کے دن تو حضور خود وہاں جلوہ گر رہے۔ چلیے ہمیں انتظار ہے آپ کا، استخارہ کریں سبحان اللہ کا، آن لائن استخارہ، موبائل نکالیں، جہاں جہاں سے بھی کوئی فارغ مل رہا ہے پوچھیں جی اس نے یہ بات کہی، اس پہ سبحان اللہ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جلوہ گر رہے ہیں 10 محرم کو کربلا کے اندر۔ اور یہ دونوں حدیثیں، ایک سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اور دوسری ام المومنین سرکار سیدتنا ام سلمہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ دونوں نے خواب دیکھا ہے 10ویں محرم کو، دونوں نے، اور اجلہ محدثین نے اس کو روایت کیا، اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حال میں دیکھا ہے، اور وہ حال کیا ہے؟ امامہ شریف پر گرد کے آثار، لباس انور پر سفر کے آثار، ریش اطہر پر سفر کے آثار۔ سفر کے آثار سمجھتے ہیں نا، گرد اڑتی ہے تو پڑتی ہے۔ اور جان عالم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ایک شیشی، ایک بوتل ہے، اس کے اندر خون ہے۔ ام المومنین بھی کہتی ہیں اور حضرت ابن عباس بھی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آج یہ کیسی حالت مبارک ہے، آج یہ کیسی کیفیت ہے، دل خراش انداز ہے، حضور یہ کیا ہے؟ اب غور کرنا، سرکار نے شیشی اٹھا کے فرمایا یہ حسین اور میرے گھر والوں کا خون ہے، آج ہم دن بھر ان کا خون جمع کرتے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو سرکار خود جلوہ گر تھے۔ اب ہم سے بچے سوال پوچھتے ہیں، حضور بھی مشکل کشا، مولا علی بھی مشکل کشا، تو یہ شہزادوں کی مدد کرنے کیوں نہیں پہنچے؟ تو ہم نے کہا پہنچے ہیں اور مدد کی ہے۔ لیکن جو بچے سمجھ رہے ہیں کہ مدد یہ ہوتی ہے کہ شہادت سے روک دیا جائے، تو وہ ان کو صحیح نہیں سمجھ آئی۔ حضور نے تو ان کو تیار ہی شہادت کے لیے فرمایا تھا۔ مولا مرتضیٰ نے تو گود اور کندھوں پر ان کو پروان ہی شہادت کے لیے چڑھایا، اور سرکار پہنچ بھی گئے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم اختتام کی طرف بھی آئیں اور پیغام حسین کریم علی جدہ الکریم علیہ السلام کی طرف بھی آئیں۔ عموماً یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کربلا ہی کو بیان کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ امام کے حالات کہاں ہیں، تو بالکل ہیں، بات پھر وہی ہے کہ جب ہم اس راہ میں آئیں گے ہی نہیں تو ملے گا کیسے، جب پڑھیں گے نہیں تو دستیاب کیسے ہوگا۔ ایک روایت سنیے، حضرت امام عرضی مقام سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ کچھ گوار لوگ، نہایت غریب مفلوق الحال لوگ، رستے کے ایک کنارے روٹی کھا رہے تھے، اور روٹی بھی کوئی مرغن اور بہت مطلب یوں کہہ لیجئے کہ پرتکلف کھانا نہیں، وہی سوکھی سی روٹی۔ تو جب حضرت امام عرش مقام کو انہوں نے آتے دیکھا نا تو احتراماً کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا، رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اب وہ لوگ جو بنا کسی قالین و کارپٹ اور چٹائی و صف کے بالکل راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف، اور سوکھی روٹی وہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت امام پاک سے کہا کہ کو 2 برکیاں ساڑھے نال بھی لا لو۔ سبحان اللہ، ہے نا، کو 2 لقمے ہمارے ساتھ بھی کرم فرمائی کریں۔ اب حضرت امام کا جواب سننا۔ سنتے ہی حضور سواری سے اترے اور آیا مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ فکر دیکھیں، اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
یعنی محض تمہاری غربت و فخر اور اس قسم کی اجڑی ہوئی نشست کو دیکھ کر ہم اگنور کر دیں کہ وہ ان کے ساتھ کون بیٹھے گواروں کے ساتھ، اور وہ بھی فرش پر بیٹھے ہیں، اور وہ بھی سوکھی روٹی کھائیں، پتہ نہیں کیسے میلے کچیلے ان کے ہاتھ ہیں۔ سینکڑوں سوال ہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، پر حضور کی گود میں جس نے 7 سال پرورش پائی ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ حضرت امام نزول فرمایا سواری سے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جانے عالم علیہ السلام بھی فرماتے تھے کہ مسکینوں کو پاس بٹھایا کرو، مسکینوں سے محبت کیا کرو۔ اور ایک حدیث تو پڑھ کے میں حیران ہوا، حضور نے دعا مانگی، یا اللہ میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب آپ نے 1-2 نوالے لیے ان سے تو ارشاد فرمایا کہ اب ہم نے تمہاری دعوت تو قبول کر لی، تم اب ہماری دعوت قبول کرو، ہمارے پاس آج کھانا کھاؤ۔ کریم مزاج ہے نا، بدلہ فوراً دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے آستان عرش نشان پہ حاضر ہو کے کھانا کھائیں۔ آپ اپنی زوجہ پاک کے ہاں گھر تشریف لائے، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ پر یقین رکھتی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے تو بات یاد رکھنا، جو کھانا میرے لیے بناتی ہو پیار سے، وہ کھانا ان مسکینوں کے لیے ہونا چاہیے۔ طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میں بڑی معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شادی بیاہ و دیگر تقریبات ہوں تو ہم چھان پھٹک کے چاول لیں، چھان پھٹک کے اشیاء، کیونکہ مہمان آنے ہیں، عزت کا معاملہ ہے، اور اللہ کے نام پہ دیکھ دینی ہے، وہی دکان ہے، وہی چاول ہے، وہی انہوں نے 1 2 3 درجے بتائے ہیں، تو ہم نے 30 درجے کے چاول لیے، کوئی نہیں، اللہ دے ناتے ہی دینے نے۔ اور عرشوں کا مالک فرماتا میری راہ میں وہ چیز کیوں دیتے ہو جو خود آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے؟ تو رب العزت کو ہماری دیگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کربلا والوں کو بھی ہمارے کھچڑوں بریانیوں کی دیگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا حسن عقیدت ہے کہ ہم اس فاتحہ پڑھ کے کہتے لوگوں کو کھلائیں، پر مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ذات کا معاملہ تھا تو حالت کیا تھی؟ توجہ رہے گی آپ کی میری طرف کو، بزرگ کو بیٹھنے لگیں اور مسئلہ کوئی نہیں ان کو، اب آپ باقی توجہ رکھیں ادھر۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر حالت اور صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں پر کہتے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں ہی چلتا ہے، چلنے دیجئے، یوں نہ چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عرشوں کا مالک فرماتا ہے تم ہرگز اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی پاک کو کسی دوسرے صحابی پاک نے فرمایا کہ آج اے آیت اتری ہے، وہ سیدھے حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حضور مجھے کسی نے بتایا کہ آج یہ آیت اتری، فرما ہاں یہ اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے۔ عرض کی اللہ نے یہ فرمایا؟ فرما ہاں۔ عرض کی پھر مجھے وہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، وہ پھل بھی سب سے زیادہ دیتا تھا۔ ہائے ہائے، شہادت گہے عشق میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ عرض کی وہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ باغ میں اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ کو گواہ بنا کر صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ شکر کی بوریاں منگوا کے وہ بانٹتے، کہا حضور کو چاول کہیں بھی تو دے سکتے ہیں، فرما اللہ نے مما تحبون فرمایا اور مجھے شکر بڑی پسند ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو حضرت امام کریم نے ان گھر میں زوجہ پاک کو فرمایا جو کھانا ہمارے لیے جس پیار سے بناتی ہو، ان مسکینوں کے لیے بھی کھانا ویسا ہی بننا چاہیے۔ ویسا کھانا بنا۔ حضرت امام نے نہ صرف ان کو یہ شاندار کھانا کھلایا بلکہ سب کو ایک ایک جوڑا عطا کیا، اور وہ خوشبو جو زوجہ پاک نے رکھی ہوتی تھی حضرت امام کے لگانے کے لیے، حضرت امام وہ خوشبو بھی اٹھا لائے اور اپنے ہاتھ سے مسکینوں کو خوشبو لگا رہے ہیں، فرماؤ تو ہڈی دعوت سی ہے، ساڈی دعوت ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ میسج ہے حضرت امام عرش مقام کی ذات اور سیرت کا۔ ایک اور اسی طرح روایت سماعت کیجئے
ایک بندہ مفلوق الحال مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں حاضر ہوا اور سرکار امام حسن مجتبیٰ سے عرض گزار ہوا کہ میں اگر شریعت اجازت نہ دیتی سوال کرنے کی تو میں اس سوال نہ کرتا، پر مجھے اب اجازت ہو گئی ہے، یعنی میں اتنا برا حال کا ہو گیا ہوں کہ میں نان شبینہ کو ترستا ہوں، مہربانی کریں میری کو ہیلپ کریں۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالے 100 دینار اسے عطا کیا، کو 30-35 لاکھ آج کا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یا 30-35 لاکھ اس مسجد کو دے دو یا سبحان اللہ کہہ دو۔ اب وہ لے کر نہ اتنی خیرات و عطا جو جھولی کے حجم سے بھی زائد تھی، سید الشہداء حضرت امام عرش مقام کی خدمت میں آیا اور وہی بات کہی اور کہا میں حضرت امام حسن پاک سے آیا ہوں۔ تو سرکار امام عالی مرتبت نے فرمایا بھائی جان نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کہا جی 100 دینار عطا کیا، آپ نے گن کے 99 دیے۔ اس نے کہا جی 100 پورا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اس کی برابری نہیں کرتا۔ صدقے قربان، کیا سیرت ہے! آج سچ بتلائیے، جتنے بابے بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ دور انہوں نے دیکھا ہے، آج ان اخلاقی اقدار کی کمیاں ہیں، آج وہی رشتوں کی پہچانیں اندھے پن کا شکار ہو گئی ہیں۔ اڑے اڑے سے لوگ پھرتے ہیں، وگرنہ گلی محلے کے بابے کا احترام بھی مثل باپ کے لوگ کرتے تھے کہ چاچا آ رہا ہے، تایا آ رہا ہے، خاموش ہو جاتے تھے، اٹھ کر گھروں کے اندر چلے جاتے تھے۔ اور اب یہ میں کل کشمیر سے واپس آ رہا تھا تو وہ ایک یو ٹرن پر، یہ کل آزادی کا شوق چڑھا ہوا تھا نا ہمارے نوجوانوں کو، تو وہ ایک بیچاری مائی تھی، اس کو موٹر سائیکل اس پہ مار دیا اور سڑک پہ گری پڑی تھی۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ کسی کو مائی سے آنا مل جاتا تو اعزاز سمجھتے تھے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے گھر چھوڑ کے آئیں، ماں جی، بیبے جی، یہ پیار بھرے لفظ بولے جاتے تھے۔ اب ترقی ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے۔ اب ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی بیبیوں کو چھوٹا بڑا سب ماسی ماسی کہتے تھے۔ اب ہمارے لڑکے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں ہمارے بچے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہے، جب ماسی کہتے تھے تو اس کا خون بڑھتا تھا، اور اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کرنے والی ہے، یہ کام کرنے والی ہے۔ لفظ جو ہوتے ہیں وہ تربیتوں کی پہچان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں تو صحیح ہم تربیت کیسی کر رہے ہیں، سارا دن دکانوں پہ رہنا، کاروبار میں ہمہ ہمی میں رہنا، اونچ نیچ بھی کرنا، وعدہ گھاٹا بھی کرنا، سود و رشوت بھی گوارا کرنی، ہاں اللہ سے بھی جنگ کرنی، اور صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ کمر پر بیگ اٹھا کے جا رہا ہے۔ کبھی ان کو بٹھا کے پوچھ بھی تو لیں کہ وہ سیکھ کیا رہا ہے، اس کی تربیت کا معیار کیا ہے؟ بس اتنا خوش ہو رہے اب اتنی کر گیا، اب کالج چلا گیا، اب کالج سے فارغ ہو گیا، یونیورسٹی چلا گیا ہے، اب اس کو یو کے سی کے پہنچا دینا ہے، وہاں پہنچا دیں گے، بات ختم۔ اپنے کام کا وہ پھر نہیں ہے۔ حضرت امام علی مرتبت کی تربیت کا بعضوں نے یہ روایت سرکار امام حسن و سرکار محمد ابن الحنفیہ کے بارے میں، اور بعضوں نے یہ روایت حسنین کریمین کے حوالے سے لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کے بیچ شکرنجی ہو گئی۔ شکرنجی باہمی رشتوں میں بات چیت ہوتی ہے، کو تھوڑی سی گفتگو میں تلخی آ جاتی ہے، ناراضگی میں، اچھا چلو میں نہیں تم سے بولتا، ہاں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ سید الشہداء حضرت امام عرش مقام سے کہا گیا کہ حضرت امام پاک تو بڑے جلال میں گئے ہیں، اب تو نہیں لگتا کہ آپ ہم کبھی ملیں گے۔ انہوں نے کہا تو انہیں مل کے بخا دینے، جاگیے تھوڑا سا بھائی صاحب، ابھی دکھا دیں۔ تحریر بھیجی یا فقط قاصد کو زبانی پیغام دے کر بھیجا کہ وہ آپ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں صلح کے لیے؟ تو میں نہیں آنا تھا، پر نانا جی کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ جو صلح کی طرف قدم پہلے بڑھائے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ ان تسی وڈے ہو تو میں تو پہلے جانا چنگا تے نہیں لگتا۔ او میں صدقے مولا علی کی تربیت پر میں قربان اس عظیم ماں سیدہ کریمہ طاہرہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارکہ وسلمہ کی مقدس منور مطہر اور طیب گود مبارک کے فیضان پر کیا حسین میسج بھیجا ہے کہ آنا میں نہیں تھا، پر مجھے یہ خیال آیا کہ آپ بڑے ہیں۔
تو قاصد نے جب یہ خبر دی ہے تو حضرت امام حسن پاک سن کے مسکرائے ہیں، تو انہوں نے کہا حضور ان جواب کی دینا ہے جا کے؟ فرمایا چل تیرے نال جانے ہیں، جواب یہی ہے، اس کے ساتھ چلے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پلٹیں اس روایت کی طرف۔ 99 دیے کہ بڑے بھائی کی برابری نہیں کرنی۔ اب وہاں سے 99 پا کر یہ بندہ آ گیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس۔ یہ وہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ حضرت امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف میں جب غنیمت کا مال آیا تو حضرت امام حسن کو 1000، امام حسین کو 1000 اور اپنے بیٹے کو 500 دیا۔ تو صاحبزادے نے پوچھا کہ اس تقسیم اور اس تفاوت و فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو کہا تو ان جیسا ہے۔ ایک میں نے آپ کو خطیب کا اور نقیب کا جملہ نہیں سنایا، اس زبان کی بات سنائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے، اور تو انہا ورگا ہے گئے۔ عرض کی حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء، ان کی نانی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، ان کے والد مولا علی، ان کی والدہ بطول زہرا، ان کی ماسیاں رسول اللہ کی بیٹیاں، ان کے مامے حبیب خدا کے شہزادے، تو کس بات میں ان جیسا ہے؟ یہ ہے وہ فیضان کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن، یوں سکھائی جاتی ہے۔ اور جب یوں سکھائی جائے تو پھر اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ یہاں نکلا۔ 100 حضرت امام مظلوم کربلا نے 99 دیے۔ اب وہ بندہ ان دونوں سے خیرات پا کر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گیا اور حال احوال سنایا کہ میں یہ میری کیفیت ہے۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 7 یا 9 درہم یا دینار تھے، اسے تھما دیے، یہ لو پکڑو۔ تو وہ ان کا منہ دیکھنے لگ گیا، کہا جی میں حضرت امام حسن کے پاس گیا تھا تو 100 دیا ہے، امام حسین کریم کے پاس گیا تو 99 دیے ہیں، یہ آپ نے 7 یا 9 دے دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیری کو عقل ٹھکانے ہے، تو میں نے انہاں دے مقابلے چلی آ کے کھلارنا ہے۔ اس دن کی مسجد نبوی کی تربیت کا اثر، تو مجھے ان کے مقابل آ کے کھڑا کر دو۔ بھائی بات سن، وہ علم میں بھی سمندر ہیں اور سخاوت میں بھی سمندر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ حالت مبارک دیکھیں کہ بڑے بھائی کا احترام کتنا ہے اور صلح کی طرف قدم بڑھانے کا۔ اب ہمارے ہاں کیا، ہم کہتے ہیں بس مر بھی گیا تو منہ نہیں ویکھنا، یہ ہم ہیں۔ تو صرف ایام محرم آئیں اور ہماز ایک محفل سے فراغت پائیں تو یہ حسینیت نہیں ہے۔ ہمیں 12 ماہ 24 گھنٹے حسینی رہنا چاہیے، 12 ماہ 24 گھنٹے حسینی رہنا چاہیے۔ تیسرا میسج آپ کی ذات پاک سیرت کے حوالے سے، 9 محرم کو ابن سعد اپنا لشکر لے کر خیمہ اہل بیت کی طرف بڑھا تو آپ نے حضرت عباس کو بھیجا، پتہ کرو عرض کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کوفہ کے گورنر ہاؤس سے سخت آرڈر آئے ہیں کہ آج سے بعد وقت نہیں دیا جا سکتا، یا آپ یزید کی بیعت کا اقرار کیجئے یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ فرما بیعت تو ہم نے اس کی کرنی نہیں، رہ گئی لڑنے کی بات، تو ہم علی کی اولاد ہیں، سن لڑنا آندہ ہے۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبی بھی۔ یہ حضرت اقبال نے کہا۔ اس طرح کرو کہ آج کی رات، اب اس میں میسج ہے، آج کی رات ہمیں دے دو، یعنی یہ 9 محرم کا دن تھا، شب عاشورہ دے دو، 1-2 گھر والوں کو وصیتیں کر لوں، اور باقی وقت میں سجدے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے۔ جہاں تک تو بات مہلت کی ہے، عارفین کا ایک اپنے ان کی اینک ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا دیکھنے کا سٹائل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت امام نے مہلت مانگی نہیں بلکہ ان یزیدیوں کو مزید مہلت دی کہ آج ہی آگے ہو، خون کے پیاسے بن کر آگے ہو، چلو ایک رات اور لے لو، سوچ لو ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ اور پھر حضرت امام عرش مقام نے وصیتیں کرنے کے بعد
اس طوالت میں جانے کا وقت نہیں ہے. ساری رات تلاوت قرآن اور ذکر رحمان میں گزاری. اور چوٹی کے مورخین نے لکھا ہے ساری رات آل رسول کے خیموں سے تلاوت قرآن اور ذکر رحمان کی آوازیں آتی رہی ہیں. اب حضرت امام نے یہاں کیا فرمایا؟ خدا کی قسم مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے. پلیز آپ توجہ ادھر رکھیں گے، دائیں بائیں نہ دیکھیں گے. مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے. میرے بھائیوں، ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہے کہ ہماری راتوں کا کیا حال ہے. ہم میں سے کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 35 سال کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 55 والے بھی ہوں گے، 60 والے بھی ہوں گے. تو ان 30 35 40 یا 18 20 25 سال کی راتیں گزری ہیں. 13 14 سال کے بعد شعور کی راتیں آنا شروع ہو گئیں عمر کے اعتبار سے. چلیں وہ پچھلا بھی کیلکولیٹ مت کریں، ہم موجودہ راتوں کو دیکھ لیں کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں. مظلوم کربلا جن کی یاد میں آج ہم جمع ہیں پیغام امام حسین کے عنوان سے، ان کی سیرت یہ ہے کہ تیسرا دن روزے کی حالت کو ہے اور 22,000 دہشت گردوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، فرات پہ پیرے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کل پرسوں پچھلی راتوں میں چاندنی تھی، اب چاندنی ڈھلنے لگ گئی. 9ویں 10ویں رات کو چاندنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ 12 13 14 کو جوبن پہ ہوتی ہے. کربلا کا اتنا وسیع میدان کہ جس کی مٹی کو سونگھ کر سرکار نے فرمایا تھا اس سے بلاؤں کی بو آ رہی ہے، کرب کی بو آ رہی ہے. وہاں ان کو 2 محرم سے یہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. اس حالت میں بھی سید کی رات خیمے میں تلاوت قرآن میں گزرتی ہے، اللہ جل جلالہ کے ذکر میں گزرتی ہے. اور میں حسینی کون ہے؟ میں بھی ہاتھ کھڑا کروں گا، آپ بھی کریں گے. یزیدیت آپ بھی کہیں گے مرد آباد، میں بھی کہوں گا مرد آباد. لیکن حسینی ہیں کردار کا. اقبال نے کہا تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار، کہ تم بات والے لوگ ہو، کلیاں گلاں کر دیو. وہ جو گزر گئے وہ گلاں والے نہیں سن، پریکٹیکل لوگ تھے. تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم صرف باتیں کرتے ہو اور وہ عمل کرتے تھے. اب ساری رات اس موبائل کی اسکرین پر فلم، ڈرامہ، گیت، گانا، باجا، سیاست کی ہمہ ہمی، قصے، مذاق، گالم گلوچ، تنقید، اسی میں رات گزر جائے. اور پھر ہمیں کوئی محفل ملے تو ہم اس میں پھر کہیں ہم حسینی ہیں. تو بھائی ہمیں پچھلی رات کا کردار یاد کر لینا چاہیے. تو ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ ہماری راتیں رب کی یاد میں گزریں. عشاء پڑھیں، جماعت سے سو جائیں، سویرے اٹھ کے جماعت سے فجر پڑھیں. حدیث پاک میں فرمایا جو عشاء با جماعت پڑھے اور پھر صبح اٹھ کے فجر با جماعت پڑھے، ساری رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. یہ 4 پیغام ہو گئے جی، 4 ہوئے نا، میں گن رہا تھا بول کے. علامہ شفیق رحمۃ اللہ، حضرت شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. 4 ہو گئے 4 یاروں کی نسبت سے. بس 5واں اور 6ٹھا میسج پیغام امام علی مرتبت. 5واں میسج یہ ہے کہ جب حضور کریم ابن کریم سرکار سید الشہداء امام علی مرتبت خود میدان میں تشریف لے جانے کے لیے گئے، روایتوں میں ہے کہ اس دن سرکار امام نے سید عالم کا امامہ باندھا. آئے اور اگلی بات، پیغام تو اس میں بھی ایک الگ الگ ہے. اگلی بات، حضرت امام نے جب تیاری فرمائی ہے میدان میں تشریف لے جانے کے لیے تو آپ نے اس دن پاجامہ زیب تن فرمایا. اس میں حکمت بتا کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ جنگوں کے اندر جو فاتح بنتے ہیں وہ اپنے مقابلے میں آنے والے کو شہید کرنے یا اگر کافروں کی بات کریں تو ان کو قتل کرنے کے بعد کوئی خرد اتار لیتا ہے، کوئی تلوار اٹھا لیتا ہے، کوئی زرہ اتار لیتا ہے، عموماً بے لباس کر دیتے ہیں. حضرت امام کو اس وقت بھی پردے داری کا لحاظ تھا کہ ظالم اتاریں بھی تو قمیص و تہمت تک رہیں. پردہ داری ہمارے گھر کی ریت ہے، ہم حیا والے لوگ ہیں اور بے حیاؤں کے نرغے میں کھڑے ہیں.
اس وقت بھی اس بات کا احساس تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ خیمہ شریف سے روانہ ہوئے تو اپنی بہن جرت، قوت، طاقت، ہیبت، جذبے اور تسلط، میں نے کتنا تکلف کیا اتنے لفظ بولنے میں، صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ مولا علی کی بیٹی، کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ مولا علی کی شہزادی سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ عالمہ فاضلہ کاملہ سرکار سیداتنا زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ بس ایک بار ہی ہم نام سمجھانے کے لیے لے لیا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ پاک بیبیوں کے نام بار بار نہیں لیے جاتے، اس قابل نہیں ہے، وہ بہت بڑے نام ہیں۔ تو لفظ بنت مرتضیٰ سے آپ باقی سمجھتے جائیں، بنت مرتضیٰ کا مطلب مولا علی کی شہزادی پاک۔ حضرت بنت مرتضیٰ سے اپنی سگی ہمشیرہ سے امام پاک نے فرمایا، بہن نانا جان نے پردہ فرمایا، ہم نے صبر کیا، والدہ صاحبہ کا وصال ہوا، ہم نے صبر کیا، بابا جان علی پاک کو شہید کیا گیا، ہم نے صبر کیا، ہمارے بھائی حسن کریم کو شہید کیا گیا، ہم نے صبر کیا، صبح سے کتنی لاشیں اٹھا کے لایا ہوں، ہم نے صبر کیا، میری باری ہے، سوار ہو کے جا رہا ہوں، شہید ہو کے پلٹنا ہے، میری شہادت کی خبر جب تیرے کانوں تک جائے تو بہن تیرے رونے کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے۔ دور جاہلیت کی عورتیں جس طرح بالوں کو کھول کر رخساروں پر تماچے مارتی ہیں، میری بہن میں کسی صورت بھی تجھ سے یہ توقع نہیں رکھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو عام گھر کی بیٹی نہیں، تو رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹی ہے، تیرا کردار، تیری سیرت، تیرا انداز نانا جان کی امت کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ بہن صبر ہمارے گھر کا حسن ہے۔ یارو کیا لفظ یہاں بولوں تبصرے میں، اب تو لفظ بھی کوئی نہیں۔ حضرت امام کے ہمت حوصلے کو آپ پہاڑ سے تشبیہ دیں تو پہاڑوں میں اتنا جگرا کہاں؟ کیا خیال ہے؟ پہاڑوں کے سینے میں اتنی قوت کہاں؟ علامہ مولانا قبلہ محمد شعیب صاحب پڑھ رہے تھے نا اشعار، اس میں کہا کہ جیسے وہ تو ایک تخیل ہے شاعر کا کہ اپنے بھائی تو سر بھی سلامت ہیں، کتنے دن ہو گئے قرآن پڑھے ہوئے، کتنے دن گزر گئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، لہذا حضرت امام کی آج کی یاد کی بزم میں ہم ان کو صحیح معنوں میں نذرانہ پیش کریں، سجدہ شبیری کو سلامی دیں اور تحیہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ صدیاں بیت گئیں، آج بھی مسلمانوں سے اسی مطالبے پہ ہم رکے ہوئے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کب وقت آئے گا جب ہم یہ کہیں گے کہ یار ہوں آپ تہجد بھی پڑھیا کریے، اب اشراق چاش بھی پڑھا کریں۔ نیزے پر تلاوت کرنے والے قاری، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت پیاری تلاوت کی، بڑا لطف آیا قرآن پاک سن کر۔ سونا قرآن پڑھنا والا ہوئے نا تو قرآن ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے۔ نوجوانوں روح کی تسکین چاہتے ہو تو موبائلوں میں گانے نہ بھرو، قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرو، ہینڈ فری لگا کر تنہائی میں بیٹھ کے سنو، یہ بڑے بڑے دردوں کا علاج ہے اور یہ بڑے بڑے دکھوں کا مداوع ہے۔ تو ہم نیت کریں اور نیزے پہ قرآن پڑھنے والے سید عظیم کو نظر پیش کریں کہ چلو 10 محرم کی نسبت سے صحیح اور بیچ میں ایک دن 11ویں کا ملا لیں، 11 آیتیں روز قرآن پاک کی، بہت بڑی چیز مانگ لی نا، آپ تو جان دینے والے لوگ ہیں، 11 آیتیں کہاں پڑھیں گے؟ 11 آیتیں روز سننا چاہتا ہوں میں آپ سے، اور یہ 11 آیتیں ہدیہ ہے، ہدیہ ایصال ثواب ہے مظلوم کربلا کے لیے، روزانہ 11، اور صرف عربی شریف پڑھ کر نہیں گزرنا، ان سطروں میں جھانکنا بھی ہے کہ جو یہ قرآن کہتا کیا ہے جو نیزوں پر بھی بلوا دیتا ہے، ہاں اس کے لیے ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور ترجمہ بریلی کے حجرے میں بیٹھ کر حسینیت سے پیار اور وفا کرنے والی ہستی امام احمد رضا کے قلم سے لکھا ہوا کنز الایمان شریف، کون سا؟ یقیناً مسجد میں ہوگا، یہاں پر کنز الایمان، گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں نے شائع کیا بہت شاندار کر کے،
تو وہاں مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ کنز الایمان لیں. ان دعوت اسلامی والوں نے بہت سارے شعبوں میں بہت 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 اچھے کام کیے. اس میں شعبہ اشاعت بھی اپنی مثال آپ ہے. تو یہ لیجئے کنز الایمان، گھروں میں رکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اللہ تعالی حضرت امام کے نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. حضرت والا مرتبت علامہ مولانا محمد شعیب صاحب جب سے آئے، آج دوسری مرتبہ آئے ہوں. اب تو ہمارے حافظ صاحب لوگ بھی ادھر آنے لگے ہیں قمر گارڈن میں. گائے گائے آپ سے ملاقاتیں رہیں گی، زندہ رہے تو انشاءاللہ. تو یہ ایک فہمیدہ شخصیت ہیں، علمی ذوق کے متعامل ہیں، خود بھی اچھے لکھاری ہیں، عالم دین ہیں. تو کسی بھی مسجد کے مصلی پر صاحب علم کا آ جانا یقیناً سیکھنے والوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا قمر گارڈن اور مسجد سے ریلیٹڈ حضرات سے کہ جو بھی یہاں دروس وغیرہ ہوتے ہیں، آج تو کانفرنس تھی اور کانفرنس لمبی ہوتی ہے نا. کانفرنس کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے. تو اس لیے اتنی بھی لمبی نہیں ہوئی، 9-13 ہوئے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ بھی ان دینی اور علمی نشستوں کا حصہ بنیں. اور اس حصہ بننے کا، جیسے میں نے ابھی بچوں کے حوالے سے آپ سے عرض کیا کہ ہم چیک تو کریں ہمارے بچے سیکھ کیا رہے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر جو بھی بچوں کی تعلیم کے سلسلے ہوں، بچوں کو خود لایا کریں. معنی دروس وغیرہ ہوں تو ان میں خود شرکت کیا کریں. اللہ ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے. وما علینا الا البلاغ.